بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کا واقعہ۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا فدیہ 100 اونٹوں سے دیا اور اس ذمہ داری سے بھی آپ فارغ ہو گئے تو عبد المطلب کو آپ کی فکر ہوئی کہ بیٹے کی شادی کریں، تو انہوں نے سب سے بہترین قبیلہ بنی زورہ کا چناؤ کیا، جو شرافت کے لحاظ سے بھی اور رتبے کے لحاظ سے بھی بہترین تھا، بہت ہی اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے فرد وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ اپنے چاچا وہب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی۔ حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ بن مطلب کا نکاح کا پیغام دیا گیا اور خود عبد المطلب نے وہب بن عبد مناف کی بیٹی کو اپنے نکاح کا پیغام بھی بھیجا، جن کا نام حالہ تھا۔ اسی طرح ایک ہی مجلس میں دونوں باپ اور بیٹے کا نکاح پڑھایا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، خالہ کے بدن سے ہی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رشتے لگتے ہیں، ایک رشتہ چاچا کا، دوسرا رضائی بہن کا۔ ابن سعد الطبقات کبریٰ کی روایت میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ عبد المطلب جو اپنے فرزند عبداللہ کو ہی بی بی آمنہ کے ساتھ نکاح کر لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ان کو ایک یہودی عورت ملی جس کا نام فاطمہ بن مر تھا۔ فاطمہ توریت اور انجیل وغیرہ کا علم رکھنے والی تھی۔ جب یہ حضرات رستے سے گزرے تو حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک ایسا نور دیکھا کہ اس عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو تو میں تمہیں 100 اونٹ نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ تو ظاہر ہے کہ ایک شریف و نصر انسان تھے، ان سے تو بالکل بھی یہ چیز برداشت نہ ہوئی، وہ کسی حرام کام میں مبتلا ہوں، تو انہوں نے اس عورت کی بات نہ مانی اور چلے گئے۔ جب بھی آمنہ سے ان کا نکاح ہوا، نکاح کے واپس رستے میں تھے تو دوبارہ یہ عورت ملی، ان کو ملی تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے اپنا معاملہ بتایا کہ وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے میں نے نکاح کیا، کچھ ٹائم میں وہاں پر گزار کر آیا ہوں۔ تو یہودی عورت نے سن کر کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، کہیں تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے جو تمہیں اس وقت بلایا تھا وہ کسی بدکاری کام کے لیے بلایا تھا، نہیں بلکہ میں نے تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا، میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نور مجھ پہ مل جائے، لیکن کیونکہ اب تم نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے تو اب وہ نور میرے نصیب کا نہیں ہے، وہ نور تو آمنہ کے نصیب کا ہے۔ اب شادی کے کچھ عرصہ کے واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارت قافلے کے ساتھ شام کی طرف گئے، مگر رستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے، تو قافلہ جب مکہ پہنچا لوگوں نے اس میں حضرت عبداللہ کو غائب پایا، تو حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے حضرت عبداللہ کے متعلق دریافت کیا۔ قافلے والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے وہ اپنے ننھیال بنی نجار کے پاس مدینہ میں ٹھہر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ مدینہ جائیں اور عبداللہ کی خبر لے کر آئیں۔ جب حارث مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ عبداللہ تو بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے اور وہ 1 ماہ بیمار رہے۔ انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں ہی ان کو دفن کر دیا گیا۔ حارث نے واپس آ کر اپنے والد کو اس سادے کی اطلاع دی، جس سے سب کو بہت صدمہ اور ملال ہوا۔ اس کے متعلق مختلف روایت آتی ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات کس عمر میں ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 سال میں ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ 25 سال میں ہوئی، جبکہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ 18 سال میں ہوئی۔ یہ مختصراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شادی، پھر ان کے والد ماجد کا وفات کا بیان تھا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، اس لیے اس سال ہاتھیوں والا قصہ واقعہ ہوا جو کہ سورۃ فیل میں آتا ہے۔ عربی میں فیل کو ہاتھی کہتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔